السلام علیکم آپ سب کو. آج میں اکیلے ہوں یہاں، ثانیہ کو مس کر رہی ہوں. لیکن آج ہم نے جو یہ اچانک ایک لائیو ہم آئے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست شخص سے آپ کو ملانا بھی ہے، اور ایک میرے دل کے بہت قریب ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زبان میں اس کے بارے میں لکھتے کیوں نہیں، اور آسان الفاظوں میں تاکہ بچے سمجھ سکیں ایسی کتابیں ہمیں کیوں نہیں ملتی. یہ آج ہم جس سے آپ کو ملا رہے ہیں ان کا نام ہے اشد، اور وہ ایک بہت ہی پیاری کتاب کے آتھر ہیں، رائٹر ہیں، مصنف ہیں. یہ کتاب اس وقت میرے پاس ہے، میرا جسم میرا ہے. اور یہ کتاب اتنے آسان الفاظوں میں لکھی ہوئی ہے، ان سب باتوں کو اس نے کور کیا ہے جو ہم بچوں کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھاتے ہیں. جو ہمارا مائنڈ فلنس کا سبجیکٹ ہے، اس میں ہم بچوں کو اپنی سیلف اویئرنیس، سیلف ریئلائزیشن اور سیلف کیئر کے بارے میں جب پڑھاتے ہیں تو ہم انہیں کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے، کون آپ کا اپنا ہے، کون کس سے آپ کو دور رہنا ہے، اور کس کو اجازت ہے کس کو نہیں ہے، یہ سب ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو کئی سالوں سے کرا رہے ہیں. ہمارا کرن فاؤنڈیشن کا جو مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اس ٹاپک پہ بہت وسیع طریقے سے کام بھی کیا ہے. ہماری مدرز جو اسکول کی ہیں، ہمارے بچے وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھتے ہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی ٹاپک کو جس کو ہم بہت عرصے سے پڑھا رہے تھے، اس کے اوپر ایک اتنی پیاری کہانی ہمارے پاس آ گئی کہ بس 1 منٹ لگایا میں نے یہ فیصلہ کرنے میں کہ بس یہ کتاب تو ہمیں اپنے کورس میں چاہیے. ایز آر مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی سجیسٹ کیا کہ ہم اس کو اپنے کورس آؤٹ لائن میں لے کر آئیں، اور بالکل میں نے بھی بالکل دیکھتے ہی ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے سارے جو چھوٹے بچے ہیں ٹل دا گریڈ 3، یعنی فاؤنڈیشن سے لے کے 3rd گریڈ تک، ان کے کورس میں یہ کتاب انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے اسی نیو ایئر سے، جیسے ہی اسکول کھل جائے گی. تو ہم بالکل ٹائم نہیں لگاتے، ہم اشد کو لے آتے ہیں اور اشد سے سنتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے میں وہ کیا کیا مراحل سے گزرے. جی اشد. Thank you so much for that introduction and for having me here. مجھے بہت خوشی ہے یہاں پہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا مجھے. جزاک اللہ اشد. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بہت دور ہیں یہاں سے، ابھی آپ یو ایس میں ہیں؟ جی میں بھی شکاگو میں ہوں، میں ابھی اچھا گریجویٹ ہوں اور پاکستان آنے کا ارادہ تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جس دن مجھے آنا تھا اس دن میری فلائٹ کینسل ہو گئی، تو اچھا اچھا ابھی اچھا فی اوکے. الحال تو میں یہیں پہ ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. بھائی اشد، ہم تو سننے کے لیے بے چین ہیں کہ یہ اتنی پیاری کتاب آپ نے لکھی کتنے عرصے میں، کیا چیز ایسی آپ کی زندگی میں ہوئی یا آپ نے کہیں دیکھی جس نے آپ کو کمپیل کیا کہ اس کتاب کو آپ اتنے آسان الفاظوں میں اتنی بیوٹیفل السٹریشنز کے ساتھ، لائک اے کامک بک، کہ بچوں کو ساری بات سمجھ آ جائے. میں نے اس کو اتنی بار پڑھا، بار بار پڑھا کہ اور مجھے ایسا فیل ہوا، میں آج آپ سے یہ بات پوچھوں گی، مجھے ایسا فیل ہوا کہ آپ نے یہ جو ہے لکھنے کے بعد کئی لوگوں سے گو تھرو بھی کرائی ہوگی، بیکاز بہت مائنڈ فلی یہ کتاب لکھی گئی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ضرور کسی سائیکالوجسٹ نے بھی اس کو پڑھا ہے، کسی چائلڈ ایجوکیٹر نے بھی اس کو ویٹ کیا ہے. تو وہ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں. اور الحمدللہ ہمارے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی، کرن فاؤنڈیشن کے مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو ویٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ یہ ایک بڑا ایک قدم اٹھائیں گے کہ آپ کی کتاب کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کورس کی کتاب میں لے کر آئیں گے. ہماری مائنڈ فلنس کا کورس ہوگا یہ، جو کہ ہم پیپرز کے تھرو ہمیشہ پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی کہانی نہیں تھی جو اس کورس کا حصہ بن جائے. تو انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بتائیے اشد، آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں. تو میں ابھی، تو جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ابھی گریجویٹ ہوں. میں نے میجر کیا تھا یونیورسٹی آف شکاگو میں ساؤتھ ایشین لینگویجز اینڈ سویلائزیشنز میں. تو میں نے بیسکلی میں نے اردو پڑھی یونیورسٹی میں آ کے، اور میں ساتھ ساتھ اپنے پری میڈیکل اور سائنسز وغیرہ کے کورسز بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے جا کے میں بھی ان ماہرین نفسیات بنوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کتاب میں. اچھا. تو ارادہ تو یہی ہے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک کتاب کی بات آتی ہے، یہ جو کتاب ہے اور یہ جو موضوع ہے یہ میرے بہت نزدیک ہے، کیونکہ میں بھی اس چیز سے گزر چکا ہوں.
لیکن میرے ساتھ یہ تھا کہ میں خوش قسمت اس لحاظ سے تھا کہ میرے پاس ایکسیس تھا ٹو تھراپی، تاکہ میں اس صدمے سے نکل سکوں، یا جو اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں میں ان سے نجات پا سکوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو وہ موقع نہیں ملتا، ان کے پاس وہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی، وہ پریولیج نہیں ہوتی. تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور جب میں تھراپی کر رہا تھا، مجھے یہ احساس ہوا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی بھی اس طرح سے مدد کر سکوں. تو پہلے جب میں US میں آیا پڑھنے کے لیے، یہ اس وقت کی بات ہے، تو میں نے یہاں پہ نیشنل سیکشول اسالٹ ہاٹ لائن جوائن کی، جہاں پہ میں جنسی ہراس اور تشدد کی جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرتا ہوں. ظاہر ہے ان کی مدد کرتے کرتے بہت سارے بچوں سے بھی آپ کا تعلق، آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جو انفارچونیٹلی ابیوز وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں ہیلپ کے لیے آن دا ہاٹ لائن. تو ایک کامن تھیم تھی جو میں دیکھ رہا تھا، کہ ایک جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے اپنے والدین سے شیئر نہیں کر پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. نہ وہ رشتہ ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان جس کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ شیئر کر پائیں اس طرح کی باتیں، اور نہ ہی بچوں کے پاس وہ ووکیبولری یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پیرنٹس کو بتا سکیں، خود سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ہاٹ لائن پہ بچوں وغیرہ کے لیے ہمارے پاس کافی ریسورسز ہوتے ہیں، تو بہت ساری کتابیں وغیرہ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو ہمارے ادارے نے ویٹ کی ہوئی ہیں کہ ہاں یہ مطلب بچوں کے لیے مناسب ہے، اپروپریٹ ہیں. تو اس سے پھر مجھے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پاکستان میں تو میں نے بھی کبھی یہ کانورسیشن میری کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور اس پہ نہ ہی میرے ذہن میں کوئی کتابیں آ رہی تھیں کہ بڑے ہوتے ہوئے میں نے کبھی اسکول میں کچھ پڑھا ہو اس کے متعلق، کوئی لیکچر ملا ہو. یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو ٹاپک سمجھا جاتا ہے، تو اس پہ بات نہیں ہوتی. تو میں نے اس پہ ریسرچ کی، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی کتاب نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اس موضوع پہ لکھی ہوئی، وہ بھی بچوں کے لیے اور اردو میں. انگلش میں تو بہت ساری اویلیبل ہیں. تو میں نے سوچا I wanted to be part of that change، اور میں نے خود سوچا کہ میں کیوں نہ لکھوں. تو پھر میں نے اس طرح سے لکھنا شروع کیا. تو کتاب کی اشاعت تک پہنچتے پہنچتے کافی مرحلے تھے. تو ان میں پہلا والا جو تھا وہ ریسرچ تھا. مجھے کافی تحقیق کرنی پڑی تھی، کیونکہ میں کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ اگر میں کروں گا یہ تو میں ڈھنگ سے کروں گا، پراپر ریسرچ کے ساتھ کروں گا. یہ I want to make sure that what I'm putting out there is something I can believe in and stand behind. تو پہلے میں نے بہت ساری کتابیں خریدیں جو دوسرے ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو اسی موضوع کے حوالے سے، اور میں اہم نکات لکھتا رہا جو میں سمجھا کہ میں بھی اپنی کتاب میں شامل کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جس لینگویج میں وہ کتابیں لکھی تھیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے سوٹیبل نہیں تھیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جیسے باڈی باؤنڈریز یا پرسنل اسپیس جس کا آپ اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے اویلیبل نہیں. آپ لٹرل ٹرانسلیشن تو شاید کر پائیں، لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ والا نہیں ہے جو انگلش کی زبان میں ہوتا ہے فار ایگزامپل. تو اس طرح سے پھر میں نے جب پورے اہم نکات لکھ لیے تھے، پھر میں نے سوچا اس کو میں کیسے بچوں کے لیے ایک کہانی کے ذریعے لکھ سکوں یا ایک سبق کے ذریعے بتا سکوں یہ سب چیزیں. تو پھر میں نے پچھلے سال اسی مہینے میں نے لکھنا شروع کیا. لکھنے کے بعد پھر جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ تھا کہ اس کی چیکنگ ہو کہ دوسرے لوگ جو اس میں ماہرین ہیں وہ اس کی تصدیق کریں. تو کیونکہ میں آبویسلی میں کوئی چائلڈ سائیکالوجسٹ نہیں ہوں یا سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں. میں نے کام تو بہت کیا بچوں کے ساتھ ہاٹ لائن پہ رہ کے یا پچھلے بھی مینٹل ہیلتھ کے آرگنائزیشنز میں کام کر کے، لیکن میں ماہر نہیں ہوں. میں جو اپنے ساتھ لایا وہ اپنا خود کا تجربہ تھا، بچوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ تھا، اور ایک جذبہ اور امنگ تھی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. تو میں جن آرگنائزیشن میں پہلے کام کر چکا تھا، انڈس ہیلتھ نیٹ ورک یا انٹریکٹیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، میں نے انہی مینیجر کو کانٹیکٹ کیا تھا کیونکہ میں وہاں مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا. تو جو میرے مینیجر فہد خان، وہ بہت نائس تھے، بہت جنرس تھے. انہوں نے کہا نہیں ضرور ہم تمہاری اس میں ہیلپ کریں گے. تو وہاں پر ان کے جو کلینکل سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی. میرے کچھ جاننے والے ہیں جو مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں، انہوں نے تصدیق کی.
اور پھر ڈاکٹر سید ارشد حسین جو بہت ریناؤنڈ چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی. اب جب ان ماہرین نے سب تصدیق کر لی, اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے نظریے سے تو لکھ لی, لیکن جن لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے ان کی بھی رائے لینا بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ کیسی بالکل. لگی. تو پھر اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ فیلڈ ٹیسٹنگ کا, کہ جو ہیلتھ ورکرز تھے, مینٹل ہیلتھ ورکرز, ہم ان کو لائے جو ٹیم سے تھے, اور ان کے ساتھ ایک پورا بیٹھ کے ورک شاپ کیا جہاں پہ سب نے اس کی مینیوسکرپٹ پڑھی اور بتایا مجھے کہ اچھا یہ زبان ٹھیک نہیں لگ رہی, اس طرح سے ہونا چاہیے, آپ یہ بھی شامل کریں پوائنٹس. تو ہم نے پورا ورک شاپ کیا اس کو اور مزید, اور جو بھی چینجز تھے وہ میں نے کر لیے. یہ سب پاکستان میں ہوا؟ یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا, اوکے. تو میں چھٹیوں کے لیے آیا ہوا تھا پاکستان, تو جب میں آیا ہوا تھا میری پوری چھٹیاں اسی میں ہی گزری. پھر اس پروسیس کے بعد بھی, اس اسٹیپ کے بعد بھی, پھر ہم نے کہا ہم کمیونٹی میں جا کے اس کو پائلٹ کریں گے جن کے لیے کتاب ہے, کیونکہ ہم تو اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب صحیح ہے وغیرہ, لیکن جو لوگ اس کو ایکچولی پڑھیں گے ان کے کیا خیالات ہیں اس کتاب کے بارے میں. تو پھر جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اس کو اپنی کمیونٹیز میں لے کے گئے, کرنگی اور دوسرے علاقوں میں, اور پھر انہوں نے ان کو پڑھ کر سنایا, ان کی رائے لی, ان کا فیڈ بیک لیا, اور پھر وہ سب مجھے ای میل انہوں نے کیا تھا, اور پھر میں نے اس کو پھر چینجز انکارپوریٹ کی کتاب میں. پھر جب یہ سب چینجز ہو گئیں تو پھر میں اپنے پروفیسر سے میں نے جا کے پوچھا, یہاں کے جو میرے اردو کے پروفیسر ہیں تمثال مسعود, انہوں نے اس کی اردو لینگویج کو اور مزید سمپل بنایا, جو بھی کیا کہتے ہیں جتنی بھی اچھی ہو سکتی تھی اردو بچوں کے حساب سے وہ انہوں نے کی. تو سب کچھ ہونے کے بعد پھر میں نے کہا کہ کسی السٹریٹر کو ڈھونڈنا ہے جو ان الفاظ کو ہیں وہ bring them to life basically. زندگی دے دیں. ہاں بالکل. Right. اور میں خود تو ڈرا نہیں کر سکتا, تو میں نے کہا میں کوشش بھی نہیں کروں گا. تو I got very lucky کہ I worked with عزیزہ احمد, جو کہ بہت ماشاءاللہ بہت ہی زبردست السٹریٹر ہیں. آپ نے خود دیکھی ہے کتاب, تو آپ خود ہی اس بات کی ویریفیکیشن کر سکتی ہیں. لیکن تو انہوں نے پھر اس پہ کام کیا اور بہت اچھا رہا. ہماری پارٹنرشپ بہت اچھی رہی, کیونکہ وہ بھی اس موضوع کو سمجھتی تھیں اور مجھے ان کو بہت گائیڈنس وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اینڈ سو what she did on her own and it was brilliant. تو یہ پھر ہونے کے بعد, اور پھر اچھا اس کے دوران بھی جو انیشل السٹریشنز تھیں وہ بھی پھر میں نے فیلڈ ٹیسٹ کروائیں کہ کمیونٹی ممبرس کو سمجھ میں آ رہی ہیں یہ السٹریشنز, از دس سم تھنگ دیٹ دے ریلیٹ ٹو, آئیڈینٹیفائی وتھ. ان کے اوپینینز دیے کہ کردار کا جو لباس ہے یہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے, اس طرح سے ہی ہونا چاہیے, آپ کی کمیونٹیز میں بھی لوگ اس طرح کے ہی دکھتے ہیں یا نہیں. تو یہ سب چیزیں ہوئیں. اور جیسے آپ نوٹس کر سکتی ہیں کہ کتاب کی جو کردار ہے اس کا رنگ گورا نہیں ہے, اور یہ بہت انٹینشنل بات نہیں ہے. تو یہ بہت انٹینشنل اسٹیپس لیے گئے تھے کہ بھائی جب ہم لوگ یہ کتاب جب ہمارے لیے ہی ہے, ہمارے معاشرے کے لیے ہے, تو اس کے کردار بھی ایسے ہونے چاہیے جیسے ہمارے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ویری نائس. جی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کتاب ایک دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا کتنے ایک آدھ مہینے میں ہو گئی ہوگی کہانی لکھنا, لیکن اس کے اتنے پروسیسز. ویسے اشد نارملی کیا سب رائٹرز اتنے پروسیسز سے میرا نہیں خیال گزرتے ہوں گے جس طرح آپ نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے آپ نے اتنی ساری چیزیں کی, بیکاز یو وانٹیڈ ٹو بی شیور دیٹ یو آر ناٹ میکنگ اینی مسٹیک اینی ویئر, بیکاز اٹس لائک ایز اف یو آر گیونگ دس از اے کانسیپچل بک. یہ ایک کانسیپچل بک ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹوری. تو ظاہر ہے اس کو پڑھانے والے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اس کو اپنے کریکولم میں لے کر آؤں گی, تو میں اس کو ایسے ہی ہینڈ اوور اپنے ٹیچرس کو بھی نہیں کروں گی. میں اس کے ساتھ ایک ٹریننگ ڈیوائس کر رہی ہوں اس کتاب کے لیے, خاص ویڈیو ٹریننگ. So my mental health department is recording a video wherein a teacher will be sitting and reading out the story and then asking the right type of questions which should be put through to the child, and along with that ایک activity بھی. اور وہ ویڈیو ٹریننگ کی وہ ہر ٹیچر کو اس کتاب کے ساتھ دی جائے گی کہ نہ اس سے آپ کو کچھ زیادہ کرنا ہے اور نہ اس سے کچھ کم کرنا ہے, بیکاز یہ ایک ٹریگرنگ سبجیکٹ ہے. اور during the whole time, I don't know if you know about Kiran Foundation. The Kiran is a trauma sensitive school system. It's the first of its kind in Pakistan. اور اتنے سالوں سے جب ہم بچوں کے ساتھ یہ سبجیکٹ جو ہے ان کو بہت ہی محبت کے ساتھ جب ہم اس کی اویئرنیس دیتے تھے, تو we used to have breakdowns in the class.
دیٹ از وین ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کس کس بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. اور پھر پیرنٹ کیونکہ ہمارا پروگرام پیرنٹ اینڈ چائلڈ ایجوکیشن پروگرام ہے ویئر اٹس مینڈیٹری فار دا مدر ٹو بی اے اسٹوڈنٹ ود دا چائلڈ. تو ماؤں کو اس لیے لوپ میں ہر وقت لیا جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں جو وہ اپنے پیرنٹس کو جیسے آپ نے کہا نہیں بتا پاتے تھے. اور اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے ڈرتے ہیں یا محبت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بہت بار بچوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, محبت میں ہی وہ نہیں بتانا چاہتے کیونکہ ان کو بے انتہا محبت ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں امی کو بتائیں گے تو. اور یوزلی جیسا کہ آپ نے یہ سٹوری لکھی ہے اور آپ کو ظاہر ہے آپ نے اتنی تحقیق کی ہے کہ ہمارے کلچرز میں زیادہ تر یہ بہت ہی قریب کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے. اور کیونکہ ہمارا کلچر بہت فیملی اورینٹڈ کلچر ہے, بڑی بڑی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں ہم رہتے ہیں اور بھروسہ بہت زیادہ ہمیں ہر ایک پر ہوتا ہے. تو وہاں یوزلی اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی ویری کلوز پرسن. کیونکہ میں تو آن اینڈ آف مطلب آل ڈے راؤنڈ آج 15 سال ہو گئے مجھے, میں اس کو ڈیل کر رہی ہوں ہر روز. ویکلی بیس پہ ہمارے پاس 2-3 ایسے کیسز ہوتے ہیں اور ان میں سے 95% اٹس آلویز somebody جو کہ فیملی ممبر ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے جو بچے اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پاتے کہ اگر بتائیں گے تو وہ شاید بلیو نہ کریں, اور اگر بلیو کر لیا تو وہ دکھی نہ ہو جائیں, پریشان نہ ہو جائیں. تو اتنا بڑا رول پلے ٹیچر کرتی ہے بچے کی لائف میں. اور جو آپ نے یہ کتاب کی صورت جو اس کو بنا لیا ہے, اور اگر یہ کورس میں آ جائے تو آپ امیجن کریں کہ آپ کیا دے رہے ہیں بچوں کو. مطلب I mean it's huge. Ashad, I know that you realize that it is huge, but I really want to tell you that it is really really humongous. Thank you so much. میں ایک چیز اس میں ایک اور بھی چیز دیکھتی ہوں کہ شاید آپ نے بھی وہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر چھوٹی سی عمر سے بچے کو اپنے جسم کی اونرشپ, اپنے جسم کی عزت کرنا سکھا دی جائے تو وہ اپنے جسم کو بہت ہی ایک بڑی چیز سمجھتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے and whenever the time is right, if they have to, once in a lifetime they share their bodies with their partners or wherever when they get married or whatever the circumstances is. In that case also it is something huge for them. It's not like کہ جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہو جاتی ہیں ارلی ایجز میں and ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے, because the body has no کوئی معنی نہیں ہے باڈی کی. تو اس لیے اٹس جسٹ لائک ٹھیک ہے تو سو واٹ یو نو. تو اگر بچپن سے بچے کو اپنے جسم کے بارے میں اتنا پتا ہو کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے میری, اور اس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا بھی بہت بڑی ایک ایک بڑی بات ہے. تو اگر یہ بات بچپن سے ذہن میں ہو تو آئی گیس 17 year old, 16 year old, 18 year old girl or a boy is able to stand up and think کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میری شادی ہو رہی ہے, what does this mean. تو میں تو وہاں تک سوچ رہی ہوں کہ what a big concept this is going to give to younger children, کیونکہ بچے جو بچپن میں پڑھتے ہیں نا formative years میں, وہ ساری زندگی کے اوپر ایک ان کی ہیبٹس کو فارم کرتا ہے, ان کو ایک زندگی بھر کے لیے کانسیپٹ دیتا ہے. اٹس اے بک آف ویلیوز ایکچولی. سو میں بہت زیادہ بول گئی, لیکن I just want to thank you and wanted to let you know that side of after 20 years what happens to the child who has read this book as a book of curriculum. نہیں, میں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا انکریکٹلی سو کہ وہ لوگ پھر اپنے جسم کی عزت کریں گے, تو اسی طرح سے جب وہ اپنے جسم کی عزت کریں گے پھر وہ دوسروں کی جسم کی بھی عزت کریں گے, because they understand the importance that your own body and your own autonomy has on your own well-being. بالکل بالکل. Definitely, I'm so excited that you guys are نہیں, دس از گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا فیلڈ پراپرلی. لیاری کے بچے ہیں سب, اور وہاں سے ہم جو بھی اس سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بالکل شیئر کریں گے, بیکاز ہمارا جو نیٹ ورک ہے پیرنٹس کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور فیڈ بیک جو ہے نا انسٹنٹ آ رہا ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے پروسیجر دیٹ وی فالو, دیٹ واٹ ایور وی ٹیچ دا چلڈرن before we take it into the classroom we actually take it to the parents. تو پہلے تو یہ کتاب پڑھائی جائے گی ماؤں کو, اس کے بعد ہی وہ بچوں تک پہنچے گی. سو دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ سارے پروسیس میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پارٹ کیا تھا؟ میرے لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پارٹ ایکچولی اس کی پبلشنگ تھی,
کیونکہ میں نے کافی پبلشرز کو اپروچ کیا، لیکن بات یہ تھی کہ ایدھر وہ لوگ مینیوسکرپٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے انلیس کوئی اسکول آپ کے پیچھے ہو جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہو، یا پھر بہت سارے ایسے پبلشر تھے جو ہچکچا رہے تھے کہ اس طرح کے موضوع پہ کوئی کتاب چھپی جائے، کوئی کتاب شائع کی جائے. تو لیکن آئی گاٹ ویری لکی. اس کتاب کے جو پبلشرز ہیں، داستان پبلشرز، انہوں نے میری بہت سپورٹ کی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جتنا یہ پروجیکٹ میرے لیے قریب ہے اور میرے لیے عزیز ہے، اتنا ہی وہ ان کے لیے عزیز ہے. اینڈ دے ریئلی helped me bring this to the market as well. And وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دوسرے اسکولوں سے بات کرنے کے لیے، دوسرے اداروں سے بات کرنے کے لیے. تو بہت کوآپریٹو رہے ہیں، میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی trying to find someone who can agree with your vision and see your vision and then get behind you to support it is something that was challenging for sure. Yeah, sure. So میرے خیال میں ہمیں داستان کی بھی بڑی ان کو بھی تھینک یو کہنا چاہیے کہ داستان پبلشرز. Yeah, so thank you to them also for bringing this into the market for us. Is this book available in the bookstalls for everybody? ابھی فی الحال تو اس کا ایک آن لائن لنک ہے، آپ داستان کے ہی اسٹور سے خرید سکتے ہیں. ہم لوگ ابھی کوشش کریں گے کہ اس کو بک اسٹورز وغیرہ میں بھی لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ابھی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، ابھی شاید لوگوں کا بک اسٹورز میں اتنا آنا جانا نہیں ہے، تو دیٹ ول ٹیک a bit of time before that can happen. لیکن نیت تو یہی ہے اور ارادہ بھی یہی ہے کہ اس کو جتنا ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں ہم بنائیں، تاکہ نو میٹر ویئر یو آر آپ کو آپ کی یہ جو کتابیں آپ کے پہنچ کے قریب ہو. بالکل. میرے خیال میں جو بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوری سیکنڈ پرسن آئی ٹچ آلسو، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی بچپن میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی ہراسمنٹ، کوئی اپروچ، کوئی وی آل ہیو فیسڈ اٹ ایٹ آور ٹائمس. سو کوئی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا. تو یہ کتاب میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی زبان ہوگی جو وہ ہم کہہ نہیں پاتے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی آسان الفاظوں میں، اتنی خوبصورت تصویروں کے ساتھ. اٹس ریئلی اے بیوٹیفل بک. تھینک یو ارشد اگین. آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یو. اچھا، اب میں چاہتی بھی تھی کہ ہم آن لائن یہ بات ضرور کریں کہ وی آر برنگنگ دس ایز اے کورس بک ان آور اسکول، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا آن لائن سیشنز تو ہمارے شروع ہو چکے ہیں بچوں کے ساتھ، اور ہم سب سے پہلے پیرنٹس کے ساتھ اس کا آن لائن سیشن کریں گے. اور we need almost only a week to develop the video tutorial along with that. جیسے ہی وہ بن جائے گی تو ہم اس کو we'll open it for public. Anybody can like download it from YouTube or anywhere اس کی video, and then anybody can call you and order the book and use the video that we are going to put up on YouTube. تو یہ جو کتاب ہے اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ 275 ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا. اینڈ یو ہیو گیون اس اے ڈسکاؤنٹ آن ایوری بک دیٹس اسپیسیفکلی فار کرن فاؤنڈیشن. اٹس فار 250 روپیز. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو بی آن دس پلیٹفارم. میں سب سے اپیل یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہر ایک شخص آؤٹ دیر ایک کتاب اسپانسر کرے ایک کرن کے بچے کے لیے. اس میں ایک خیر پھیلتی ہے، ایک دوسرے کا سب کی شیئرنگ ہوتی ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ کہ ہم آرڈر کر دیں اور آپ سے سب لے لیں، مگر میں سب کو انوالو کرنا چاہتی ہوں اس میں، تاکہ ہر شخص اپنا حصہ ڈالے کہ ٹھیک ہے میں نے ایک کتاب خرید کے ایک بچے کو یہ گفٹ کی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی لائک اے پریزنٹ ٹو ون کرن چائلڈ. آج کرن کے بچوں کو ہم دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم اس کو اور آگے لے جائیں. میں ریکمینڈ کروں گی سب اسکولس کو کہ اس کتاب کو ضرور کھول کے دیکھیں. دس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ بک. اور ایون دا اسکولز دیٹ آر انگلش میڈیم، اٹ ڈزنٹ میٹر چاہے انگلش میڈیم ہو اردو میڈیم ہو. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے بچے بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اردو میں، چاہے وہ انگلش میڈیم اسکولس کے ہی بچے کیوں نہ ہو. ہماری زبان ہے، اس میں یہ اتنے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے آپ نے جو بات کہی کہ کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ووکیبلری ہی نہیں ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی. اور اس کے اندر آپ نے اتنے پیارے الفاظوں میں اور بہت مزہ آیا پڑھ کے. میں نے اس کو کئی بار پڑھا، میں نے سوچا کہ میں کئی بار پڑھوں، اس میں شاید کوئی ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بتا سکوں کہ، لیکن آپ نے آلریڈی وہ سارا پروسیس کر لیا ہے. Thank you so much. I am just humbled by all your words right now. مجھے بہت خوشی ہے اور فخر ہے کہ کرن فاؤنڈیشن جیسا ادارہ اس بک کو بھی آگے لے کے چل رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا آپ لوگوں نے سالوں سے بچوں کی تعلیم
ان کی جی جی کیا کہتے ہیں ذہنی اور جسمانی تندرستی، عقلی نشوونما، ہر چیز کے لیے بھرپور کام کیا ہے. سو آئی ایم ویری excited, beyond excited to have you on board. Thank you so much, Arshad. Anything that you want to say as a last note to the people who are watching? میں چاہوں گی کہ مدیحہ ہماری بیک اسٹیج پہ جو ہیں اس وقت، وہ اگر وہ پوسٹر دکھا دیں جو ہم ابھی ہم یہاں پہ اپنا یہ انٹرویو کا سلسلہ بند کریں گے تو ویل پٹ اٹ اپ فار اسپانسرنگ اے بک ٹو مدیحہ. کین یو پٹ اٹ آن دا اسکرین بیٹا؟ Okay, I think maybe she's having some trouble. Anyways, آپ ارشد کچھ کہنا چاہیں آخری، کوئی انسٹرکشن دینا چاہیں اگر کوئی یہ کتاب ہاتھ پڑھتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، تو anything you would like to prompt the parents or the teachers? ویسے تو آپ ہر بات کہہ چکی ہیں لیکن میں اس میں بس یہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میری جو ویژن تھی اس کتاب کے لیے وہ یہی تھی کہ اسکول کے کریکولمز میں یہ شامل ہو جائے. دوسرے جو ادارے جو کرتے ہیں کمیونٹی آؤٹ ریچ، جو NGOs ہیں، وہ اس کو آگے لے کر چلیں. اور میرا پورا مقصد یہی تھا کہ اس کتاب کے ذریعے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ وہ رشتہ پیدا ہو کہ خدا نہ خاصہ اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو وہ بچے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ پیرنٹس کو ہی بتائیں، اور سب سے پہلے ہی جا کے پیرنٹس کو بتائیں. وہ خود اس کو اپنے دل میں لے کر نہ بیٹھیں کہ نہیں میں شاید پیرنٹس کو جیسے پریشان کر دوں یا میں کسی اور پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا یا چاہتی. تو اس طرح کی جو ہچکچاہٹ ہے وہ دور ہو. اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کا رشتہ نہ ہی صرف والدین اور بچوں کے درمیان ہو، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ٹیچرز بھی جو ہیں وہ بھی والدین کے ہی کہیں ایک درجہ رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی وہ رشتہ پیدا ہو جس کے ذریعے ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں کھل کر، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں they can seek support, they can seek help. Is there any precaution that you would want the teachers to take کہ اگر کسی خاص ماحول میں نہ پڑھائیں؟ جس طرح میں سمجھتی ہوں یہ ایک سنجیدہ کتاب ہے، تو اس کتاب کو ایسے ٹائم میں پڑھایا جائے جہاں کتاب پڑھانے سے 5 منٹ پہلے میڈیٹیشن ہو، بچے آرام سے بیٹھ چکے ہوں، اس موڈ میں ہوں، لسننگ موڈ میں، ان کے وہ کہتے ہیں نا لسننگ باڈیز آن، ہمارے یہاں بچوں کو کہتے ہیں لسننگ باڈیز آن، تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں اب ہماری پوری باڈی آپ کو لسن کر رہی ہے. تو اس کتاب کی جو کیونکہ اس کتاب کو اگر ایز اے اسٹوری بک صرف کسی لائبریری میں رکھ دیا جائے گا تو میرے خیال میں بہت انڈرمائن ہو جائے گی. اس کو پڑھانا اور اس انداز میں پڑھانا کہ یہ ایک کانسیپشل بک ہے تو ہی اس کی سیریسنس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کی جائے گی. تو اس معاملے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، ڈو یو تھنک آئی ایم رائٹ ان سیئنگ سو؟ I definitely think کہ یہ کتاب ویسے تو کوئی بھی خود سے پڑھ سکتا ہے، مطلب اتنی آسان زبان میں لکھی ہے، بٹ آئی اگری وتھ یو جیسے آپ نے کہا آپ اس پہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آئی اگری وتھ یو کہ اگر ٹیچرز یا پیرنٹس خود سے پہلے کتاب پڑھ لیں، ٹریننگ ہو، وہ اس موضوع پہ اور تحقیق کریں، اپنے آپ کو اس بات سے اویئر کریں اور پھر اس سبجیکٹ کو اپروچ کریں تو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. کیونکہ آئی ایم شیور کہ پڑھاتے وقت بھی اس کو یا بچوں کو سناتے وقت بھی بچوں کے بہت سوال ہوتے ہیں، بچے بہت سوال کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے نئی بات ہوگی، خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بہت سوال ہوں گے، اور آپ کو ایز اے پیرنٹ یا ٹیچر یو نیڈ ٹو بی ریڈی اینڈ پریپیئرڈ کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے سکیں ان اے وے دیٹ از اپروپریٹ فار دیم. تو جتنی بھی آپ اس کے لیے پریپریشن کریں بہتر ہے. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بولی کہ اس کتاب کو پہلے پیرنٹ اور ٹیچر ضرور پڑھ لے، کہ اگر اوور دا کاؤنٹر یہ بچہ اگر کتاب خریدتا ہے اوور دا کاؤنٹر اور بچے کو پیرنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کتاب لے کر اسٹوری کی طرح اگر پڑھ رہا ہے تو پھر نیچرلی سوالات آئیں گے ذہن میں. تو آس پاس کوئی بڑا ہونا چاہیے جو سوال کے جواب دے سکے. میں صرف یہ میرا جو مقصد ہے یہ کہنے کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک کتاب صرف ایک کہانی نہیں ہے، اٹ از مور دین دیٹ. تو اس لیے اس کو اگر بچے خریدیں بھی تو پیرنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتاب ان کی بھی پڑھی ہوئی ہو، یہ ضروری ہے میں سمجھتی ہوں.
और वैसे तो भी इंशाल्लाह मौजू ताला तो सॉरी, मैं बस ये कह रहा था कि वैसे भी ये मौजू ऐसा है कि मतलब पेरेंट्स और बच्चों को साथ-साथ ही डिस्कस करना चाहिए। ये एक मतलब एक कन्वर्सेशन है। ये सिर्फ़ एक ये नहीं आपने किताब पढ़ ली और बस खत्म। ये कन्वर्सेशन है और ये कंटीन्यूअस कन्वर्सेशन है। बचपन से शुरू होगी, लेकिन फिर जब आप जैसे ही आप बढ़ते जाएँगे तो आपको और इसके बारे में सवाल होंगे, आपको और इसके बारे में मज़ीद ख़यालात होंगे। तो वो फिर एक बात के लिए वो एक कन्वर्सेशन होगी। तो ये सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन, एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये पोस्टर हमने अभी हम इसको पोस्ट भी कर देंगे। सो आई वुड एनकरेज ऑल द सपोर्टर्स ऑफ किरण फाउंडेशन टू कम फॉरवर्ड और ये एक सदका जारिया में आपके 250 रुपए जो हैं ये प्योरली सदका जारिया में लग रहे हैं, इसलिए कि ये एक किताब और एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बच्चे को अगर आ जाए तो वो ना सिर्फ अपना ख्याल रख सकता है, ना सिर्फ अपनी इज्जत कर सकता है, बल्कि दूसरों का भी ख्याल कर सकता है और दूसरों की भी इज्जत करना सीखेगा. So it's going to be go a long way. So thank you so much Ashar for your time, for coming from all the way from US. जब भी आप पाकिस्तान आएँ आप ज़रूर किरण फाउंडेशन आएँ और आके लाइव देखें जब बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे. I would really want the children to meet the writer of the book that they will be inshallah mastering on. इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आई एम डेफिनिटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह जब भी मैं पाकिस्तान में होऊँगा, डेफिनिटली विल कम एंड विजिट। Thank you Ashar. Thank you for coming. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you to the viewers who've been watching us. Inshallah Ta'ala, let us know. You can call us, you can inbox us if you want to sponsor a book. And all those friends who are watching me and who have my personal number, they can just contact me directly. And we would like to Ashar order 300 books right now to you. And Inshallah Ta'ala मुझे यकीन है कि हमें शायद इससे ज़्यादा ही sponsors मिल जाएंगे और अगर इससे ज़्यादा sponsors मिल जाएंगे तो we're going to take this book with the training to yet another government school और उस ट्रेनिंग को हम खुद देंगे उनको बिकॉज ये किताब को ट्रेनिंग के साथ ही सिखानी होगी टीचर्स को इंशाल्लाह ताला. So thank you so much and please accept the order also over here. Thank you so much. Hafiz.